ایک عورت کن مراحل سے گزر کر ایک طوائف کا روپ دھار لیتی ہے، یہ جاننا میرے لیے اہم تھا کیونکہ میں ایک طوائف کے موضوع پر لکھنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں لاہور کے ایک دوست نے ایک طوائف سے میری ملاقات کے لیے وقت ترتیب دیا۔ میں نے کولمبو سے لاہور کے لیے رخصت سفر باندھا۔ لاہور پہنچ کر دوست مجھے ایک گنجان آباد علاقے کی طرف لے کر چل پڑا۔ تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ دستک دی، اندر سے خوبصورت حسینہ نے دروازہ کھولا۔ وہ لکھنؤ کے طوائفوں کی طرح اداب بجا لائی۔ دوست مجھے چھوڑ کر واپس چل دیا۔ وہ طوائف مجھے لے کر اندر چلی گئی۔ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود سامنے والے صوفے پر برجمان ہو گئی۔ میں نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب، آپ کے دوست بتا رہے تھے کہ آپ ایک لکھاری ہو۔ میں نے فاخرانہ انداز سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہا، جی بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا، طوائف پر لکھنے کے لیے آپ کولمبو سے لاہور تک کا سفر کیوں کیا؟ حالانکہ آپ کو کولمبو میں ہی طوائف مل جاتی اور سینکڑوں طوائفیں مل جاتی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا۔ اپنے خوبصورت ہونٹوں سے ایک دائرے کی مانند دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، صاحب، آپ بھی لنڈے کے لکھاری لگتے ہو۔ ایک کامیاب لکھاری اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونا شروع ہوا، لیکن اس کی اتنی دل نشین گفتگو مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ویسے اس کے گال غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا، پھر بولی، صاحب، یہاں جج انصاف بیچ رہا ہے، لیکن قابل نفرت صرف جسم فروش عورت ہے۔ سیاست دان یہاں سے اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، لیکن آپ ان کو لیڈر مانتے ہیں، جبکہ ایک مجبور طوائف کی جسم فروشی آپ کو چبھتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر موت کا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نظروں میں وہ مقدس پیشہ ہے۔ یہاں پولیس رشوت لے کر جھوٹے مقدمات بناتی ہے اور جعلی مقابلوں میں عام قتل کر دیتی ہے، لیکن قابل نفرت صرف طوائف ہے جو اپنے پیٹ کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے۔ اس کے گال اس کے ہونٹوں پر لگی سرخی سے زیادہ سرخ ہو چکے تھے۔ میرے ماتھے کی شکنوں پر پسینہ ٹھہر کر قطرہ قطرہ یوں نیچے گر رہا تھا جیسے بارش میں کسی غریب کے کچے مکان کی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئی اور رومال میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب، ہم طوائفیں تو مرد نما بھیڑیوں کو لذت کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، وہاں ایک طوائف کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر ہلکا سا مسکرایا اور دل میں سوچا کہ ایک طوائف کیسے اپنے جسم فروشی کا دفاع کر رہی ہے۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر ہم طوائفیں ان مرد نما بھیڑیوں کی آگ ٹھنڈی نہ کریں اور ان کو لذت کا سامان مہیا نہ کریں تو یہ بھیڑیے بنت ہوا کی معصوم کلیوں کو بھی مسل ڈالیں، ان کا گوشت نوچ کر کھا جائیں۔ میں جو دل میں کئی سوال لے کر کولمبو سے چلا تھا، وہ سب گم ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور میں جو خود کو لکھاری اور دل نشور سمجھتا تھا، ایک طوائف کی گفتگو کے سامنے لاجواب نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ کر بیٹھی اور میرے گال پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، صاحب، آپ نے کتے کو پانی پیتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ اس اچانک سوال پر میرے منہ سے ہاں نکلی اور میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ خوبصورت طوائف بہت زیادہ غصے میں ہو تو ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، ورنہ یہاں کتے کے پانی پینے کی بات کوئی نہیں تھی۔ اس نے سگریٹ کا کش لے کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب، اس شہر کے بڑے بڑے لوگ جو مسیحائی کا لبادہ اوڑھ کر آپ جیسوں کو بے وقوف بناتے ہیں، جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے تلوے اس طرح چاٹتے ہیں جیسے کتا پانی پیتا ہے۔
یہ کہہ کر اس نے دیوار پہ لگی کھڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، اب آپ جاؤ صاحب، ابھی ہمارے گاہکوں کا وقت ہو گیا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور دروازے کی جانب چل دیا۔ اس نے پیچھے سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحب، اگر لکھاری بننا چاہتے ہو تو جسم فروش طوائف پر نہیں بلکہ ضمیر فروش طوائفوں پر لکھا کرو، پھر آپ کو کولمبو سے لاہور بھی نہیں آنا پڑے گا۔ اپنی قلم میں جرأت پیدا کرو، ورنہ تم بھی لنڈے کی لکھاریوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے مجھے باہر جانے کا کہہ رہی ہو۔